إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب زدني علما كثيرا کتاب و سنت کی روشنی میں آج کے خطبہ جمعۃ المبارک کا میرا عنوان ہے سیدنا جناب ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلاۃ والسلام کی دعائیں۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے بھی جو کچھ میں بیان کروں اور آپ کو بھی جو کچھ آپ سنیں، زندگی کے آخری سانس تک خالصتاً اپنی رضا کے لیے اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل کرنے کی بھی اور اس کی تبلیغ کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ عزیز بھائیو، دعا بہترین عبادت ہے، اللہ کے نبیوں کی سنت ہے اللہ سے مانگنا۔ بہت سارے مسلمان بھائی ایسے ہیں جو اکثر یہ کہتے ہیں کہ ہمیں تو مانگنا ہی نہیں آتا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ سے مانگنے کے جو آداب ہیں ہم ان سے واقف نہیں ہیں۔ واقعتاً ہمیں اللہ تعالیٰ سے صحیح معنوں میں مانگنا نہیں آتا، لیکن اللہ کے نبیوں کو اللہ سے مانگنا آتا تھا۔ جن کلمات کے ذریعے، جن حروف کے ذریعے اللہ کے نبیوں نے اللہ تعالیٰ سے سوال کیا، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی،
اگر ہم بھی ان کلمات کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے مانگیں تو پھر ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہمیں تو اللہ سے مانگنا ہی نہیں آتا۔ اللہ کے نبیوں کو تو اللہ سے مانگنا آتا تھا۔ جن کلمات کے ذریعے، جن دعاؤں کے ذریعے اللہ کے نبیوں نے اللہ سے مانگا، وہ دعائیں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ذکر کی ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ وہ تمام دعائیں یاد کریں جو اللہ کے نبی اللہ سے کیا کرتے تھے۔ یقیناً اس سے ہماری دنیا بھی بہتر ہوگی اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کے ساتھ بڑی ساری ہمیں خیر ملے گی، آخرت بھی بہتر ہوگی۔ اللہ کے نبی ابراہیم علیہ السلام ہے جو خلیل اللہ ہیں، جد الانبیاء ہیں۔ ساری زندگی اللہ کی توحید کے لیے بڑی آزمائشوں کا سامنا کیا، اور کوئی آزمائش ایسی نہیں، چاہے وہ کتنی بڑی آزمائش کیوں نہ ہو، جس میں اللہ کے نبی ابراہیم علیہ السلام کامیاب نہ ہوئے ہوں۔ ہر آزمائش میں ابراہیم علیہ السلام پورے اترے۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ۔ اللہ کہتے ہیں میں نے ابراہیم علیہ السلام کو جب بھی آزمایا، فَأَتَمَّهُنَّ، انہوں نے ہر آزمائش کو پورا کر دکھایا۔ ہر آزمائش میں ابراہیم علیہ السلام کامیاب ہوئے۔ تو اللہ اپنے نبی کو انعام کیا دیے تو نے، قال انی جاعلک للناس اماما۔ اللہ کہتے ہیں ابراہیم میں تجھے پوری انسانیت کا امام بنا دوں گا۔ یاد رکھیں اللہ کے نبی ابراہیم علیہ السلام، اللہ نے ان کو 2 بیٹے عطا کیے۔ پہلا بیٹا کم و بیش 85 سال کی عمر میں، اسماعیل علیہ السلام، اور دوسرا بیٹا اسماعیل علیہ السلام کے 3 سال بعد نبی اسحاق علیہ السلام۔ تو عزیز بھائیو، اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے بہت سارے اللہ کے نبی دنیا میں تشریف لائے، لیکن اللہ کے نبی اسماعیل علیہ السلام جو ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے ہیں، ان کی اولاد میں سے کوئی نبی نہیں تشریف لائے کم و بیش 3000 سال تک۔ اور پھر اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے پوری کائنات کے سردار، نبیوں کے امام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے۔ تو عزیز بھائیو، یہ ابراہیم علیہ السلام کی عظمت ہے، یہ ان کی شان ہے، یہ ان کا مقام ہے، یہ ان کا مرتبہ ہے کہ ان کی اولاد میں سے ہزاروں نبی تشریف لائے، اور ایک نبی ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ایسے آئے جو پوری کائنات میں سب سے اعلیٰ ہیں، سب سے افضل ہیں، ان سے بہتر کوئی نہیں، ان سے زیادہ شان، ان سے زیادہ مقام اور ان سے زیادہ مرتبہ کسی کا نہیں۔ وہ ہے امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو عزیز بھائیو، ابراہیم علیہ السلام نے ہر آزمائش میں پورا اتر کے دکھایا، پھر اللہ سے کچھ دعائیں بھی کیں۔ اللہ کے نبی ابراہیم علیہ السلام نے اپنی زندگی میں اللہ تعالیٰ سے کچھ دعائیں بھی کیں، اور کوئی دعا ایسی نہیں جو اللہ نے اپنے نبی کی پوری نہ کی ہو۔ ابراہیم علیہ السلام نے کوئی آزمائش ایسی نہیں جس میں کامیاب ہو کے نہ دکھایا ہو، اور ابراہیم علیہ السلام کی کوئی دعا ایسی نہیں جس کو اللہ نے پورا نہ کیا ہو۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی زندگی میں اللہ تعالیٰ سے کون سی دعائیں مانگی جن کا قرآن مجید میں ذکر ہے۔ آج کے خطبہ جمعۃ المبارک میں ان دعاؤں کا ذکر کریں گے۔ ابراہیم علیہ السلام نے جو اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگیں، ہمارے لیے
قرآن مجید میں چونکہ اللہ نے ان دعاؤں کا ذکر کیا ہے، قیامت کی صبح تک پوری امت مسلمہ کے لیے، تمام مسلمانوں کے لیے ان دعاؤں میں بہت سارے اسباق ہیں۔ آئیے ابراہیم علیہ السلام کی پہلی دعا کا ذکر کرتے ہیں جو اللہ کے نبی ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کی۔ یہ قرآن مجید کی سورت ابراہیم ہے، آیت نمبر 37۔ ابراہیم علیہ السلام کو تقریباً 85 سال کی عمر میں، انتہائی بڑھاپے میں، اللہ نے چاند سے بھی خوبصورت بیٹا اسماعیل علیہ السلام عطا کیے۔ اور ایک بہت بڑی آزمائش کہ اسماعیل علیہ السلام ابھی چھوٹے ہی تھے، دودھ پینے کی عمر تھی، تو یہ بچہ جو ہر بوڑھے والدین کے لیے بہترین دست و بازو اور سہارا ہوتا ہے، لیکن ابراہیم علیہ السلام کے لیے اتنی بڑی آزمائش کہ 80 سال بعد اللہ نے اولاد دی۔ اس کے بعد اللہ نے ایک آزمائش بھیج دی، کہا اپنی بیوی کو اور اپنے اس چاند سے پیارے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو اپنے گھر سے نکالو۔ اللہ کہتے ہیں یہ آزمائش ہے، میرا حکم ہے، اور ایک ایسی آبادی میں چھوڑو جہاں پہ نہ کوئی انسان، نہ سبزہ، نہ چرند پرند، یعنی بے آباد علاقے میں چھوڑو۔ تو اللہ کے نبی ابراہیم علیہ السلام نے، احادیث میں ملتا ہے، تاریخ کی کتابوں میں ملتا ہے، جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے جہاں پر کعبۃ اللہ ہے آج، یہ اس وقت بے آباد علاقہ تھا، کوئی اللہ کے گھر کے قریب اس وقت انسان نہیں بستا تھا، نہ وہاں پہ سبزہ تھا، نہ پینے کا کوئی انتظام، کوئی چشمہ، کوئی تالاب نہیں۔ جبرائیل علیہ السلام ساتھ چلے، ابراہیم علیہ السلام کو لے کر نشاندہی کی کہ اللہ چاہتے ہیں آپ اپنی اولاد کو یہاں پر بسا دیں، اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام اور اماں جی ہاجرہ کو، ان دونوں کو یہاں پہ چھوڑ جائیں۔ ابراہیم علیہ السلام چلے، چھڑی ہاتھ میں پکڑی ہے، کمر جھکی ہوئی، انتہائی بڑھاپے کی عمر، آخری عمر میں بیٹا ملا جس پر بڑی امیدیں وابستہ تھیں کہ یہ میرے بڑھاپے کا سہارا ہے اور یہ میرے مشن کو لے کر آگے چلے گا، اس کی میں خوبصورت تربیت کروں گا۔ لیکن اللہ کے حکم پر سر تسلیم خم کر دیا، بیٹے کو لیا، بیوی کو لیا، اور آج جہاں پر بیت اللہ ہے مکہ مکرمہ میں، اس جگہ پہ لا کے ان دونوں کو بسایا۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے اور اپنی بیوی کو چھوڑ کر واپس چلنے لگے۔ اماں جی دوڑ کے پیچھے گئیں، کہا اللہ کے نبی ہم سے کوئی غلطی ہو گئی، مجھ سے کوئی نافرمانی ہو گئی، آپ یہ کس بے آباد علاقے میں ہمیں چھوڑ کے جا رہے ہیں اور کس کے سہارے پہ چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ یہاں پر تو کھانے کا کوئی انتظام نہیں ہے، پینے کا انتظام ہی نہیں ہے، آپ یہ تھوڑا سا ستو، تھوڑا سا پانی اور ایک تھیلا چھوٹا سا کھجوروں کا دے کے جا رہے ہیں، یہ کوئی صدیوں تک تو نہیں ہمارے ساتھ چلے گا، چند دن گزریں گے، پانی بھی ختم اور یہ کھجوریں بھی ختم ہو جائیں گی، تو اللہ کے نبی آپ کس کے سہارے پہ ہمیں چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ اماں جی نے ایک دفعہ پوچھا، ابراہیم علیہ السلام نے پلٹ کے نہیں دیکھا، جواب نہیں دیا، دوسری دفعہ پوچھا، تیسری دفعہ پوچھا، بار بار سوال کر رہی ہیں کہ اللہ کے نبی یہ کیا کر رہے ہیں، ہمیں کہاں چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ چاند سے بھی خوبصورت حسین و جمیل بیٹا اللہ نے آپ کو، اللہ سے دعائیں مانگ کے آپ نے یہ بیٹا لیے، تو آپ اس کو بھی چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام ایک دفعہ بھی مڑ کر نہیں دیکھا، جواب نہیں دیا۔ اماں جی نے آخر یہ لفظ بولے، کہا اللہ کے نبی جاتے ہوئے صرف یہ بتا دیں کہ یہ جو کچھ کر رہے ہیں اپنی مرضی سے کر رہے ہیں کہ اللہ کے حکم سے کر رہے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام نے اس وقت آنکھیں نم ہیں، اللہ کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم ہے، تو جواب دیا، کہا میری زوجہ محترمہ یہ جو کچھ بھی میں کر رہا ہوں اپنی مرضی سے نہیں کر رہا، یہ عرش الہی سے آرڈر آیا ہے، یہ میرے اور تمہارے رب کا حکم ہے۔ اللہ تو جس طرح راضی رہتے ہیں ہمیں اسی طرح اپنے رب کی بندگی کرنی چاہیے۔ اماں جی کیسی پاک باز، عابدہ، زاہدہ، نیک خاتون تھیں۔ کہا اللہ کے نبی اگر آپ اللہ کے حکم سے یہ کر رہے ہیں تو پھر آپ اطمینان رکھیں، تسلی سے واپس جائیں، اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔
جس اللہ کے حکم پہ چھوڑ کے جا رہے ہیں، اللہ ایسی فرما بردار بیویاں ہمیں نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہماری ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں کو اس طرح کا خوبصورت کردار نصیب فرمائے۔ اللہ کے حکم پہ اماں جی نے بے آباد وادی میں رہنا پسند کر لیا۔ کہا اگر اللہ نے حکم دیے تو پھر اللہ پر میرا یقین، اللہ پر توکل ہے، اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ ابراہیم علیہ السلام چلے گئے، تھوڑا سا دور گئے ابھی اور ایک اونچے ٹیلے پہ کھڑے ہو گئے۔ واپس مڑ کے دیکھا اپنے بیٹے کی طرف، اماں جی کی طرف، جو کہ کافی پیچھے رہ چکے تھے۔ اس وقت اللہ سے دعا کی، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوی إلیہم۔ ربنا، اے ہمارے رب، اے میرے رب، انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم۔ اے اللہ تیرے حرمت والے گھر کے پاس بے آب و گیا وادی میں نے اپنی اولاد کو چھوڑ دی ہے۔ یا اللہ تیرے گھر کے نزدیک میں نے تیرے حکم سے اپنی اولاد کو اس لیے چھوڑا، ربنا لیقیموا الصلاۃ، اے اللہ تاکہ یہ نمازی بن جائیں۔ اے اللہ میری یہ التجا ہے کہ میرے بیٹے کو نمازی بنا۔ یہ ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی کہ اللہ میرے بیٹے کو نمازی بنا۔ اور دوسری، فاجعل افئدة من الناس تہوی الیہم، کہا اللہ لوگوں کا ان کی طرف دل مائل کر دے، اپنے اس گھر کی طرف اور میرے اس بچے کی طرف۔ اے اللہ اس کا اخلاق اتنا اچھا ہو، اس کا کردار اتنا بے مثال ہو کہ لوگوں کے اس کی طرف دل مائل ہو جائے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، اے اللہ میرے بیٹے کو نمازی بنا اور لوگوں کا دل ان کی طرف مائل کر دے۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب وہاں پہ کھانے کا انتظام نہیں تھا، کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ اماں جی ہاجرہ اور ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کے علاوہ یہاں پر کوئی آ کے رہائش پذیر ہوگا۔ اس وقت تو سوچ بھی نہیں سکتے تھے، کیونکہ وہاں پہ سبزہ نہیں ہے، کھانے کا انتظام نہیں ہے، کوئی چشمہ، کوئی تالاب، پینے کا تو انتظام ہی نہیں ہے۔ لیکن اتنے یقین سے اللہ سے مانگو کہ کہیں پہ آپ کو کچھ ناممکن بھی نظر آتے ہیں، پھر بھی اللہ سے مانگو، کیونکہ لوگوں کی ڈکشنری میں ناممکن کا لفظ ہے، ہمارے رب کی طاقت میں، اللہ کی قدرت میں کوئی ناممکن کا لفظ نہیں ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے۔ ان اللہ یفعل ما یرید، اللہ جو چاہے کر گزرے۔ فیقول له کن فیکون، اذا اراد شیئا، اللہ جب کسی کام کا ارادہ کرتے ہیں، کن اللہ کہتے ہیں، فیکون وہ کام ہو جاتا ہے۔ اللہ کے لیے تو کوئی مشکل نہیں۔ اب ایک اللہ کے نبی کا عقیدہ دیکھیں، عقیدہ کتنا مضبوط ہے، یقین کتنا کامل ہے۔ اس وادی میں جہاں پر کھانے کا انتظام نہیں، پینے کا انتظام نہیں، اللہ سے دعا کر رہے ہیں یا اللہ لوگوں کا دل یہاں پر مائل کر دے۔ اور اتنے خوبصورت عقیدے سے اللہ نے مانگا، اللہ سے مانگا ابراہیم علیہ السلام نے، اور پھر اللہ نے کیسا قبول کیا۔ آج اگر اللہ کی زمین پر پوری کائنات میں سب سے زیادہ اگر کوئی علاقہ عباد ہے، اگر کوئی علاقہ بارونق ہے، تو وہ مدینہ منورہ ہے یا مکہ مکرمہ ہے۔ مدینہ منورہ کے لیے دعائیں کیں سید الانبیاء جناب محمد رسول اللہ نے صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ دنیا کا سب سے عظیم ترین شہر قرار پایا، اور کائنات میں سب سے زیادہ رونق مدینہ منورہ میں۔ اور مکہ مکرمہ کے لیے دعائیں کیں ابراہیم علیہ السلام نے، وہ بھی کائنات کا سب سے عظیم ترین شہر قرار پایا۔ دنیا میں سب سے زیادہ رونق یا تو مکہ مکرمہ میں ہے، سب سے زیادہ رحمتیں اور برکتیں یا مکہ مکرمہ میں ہیں یا مدینہ منورہ میں ہیں۔ لیکن آپ سوچیں کہ دعا کب کی تھی، اس علاقے کو آباد کرنے کی دعا کب کی تھی؟ آج سے تقریباً 4,500 سال پہلے ابراہیم علیہ السلام نے فَجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ، اے اللہ لوگوں کا دل مائل کر دینا ان کی طرف۔ اللہ نے کیسا مائل کیا؟
آج دنیا کے کسی بھی کونے میں کوئی بھی مسلمان ہے، اس کو ذرا پھول کے دیکھیں، اس کے پاس بیٹھ کے دیکھیں، ذرا پوچھ کے دیکھیں، ہر مسلمان کا دل دھڑکتا ہے مکہ مکرمہ جانے کے لیے، یہ مدینہ منورہ میں جانے کے لیے۔ آج ہر مومن کے دل میں، ہر مسلمان کے دل میں زندگی کی سب سے پاکیزہ، زندگی کی سب سے حسین ترین اور سب سے بڑی اگر کوئی آرزو ہے، تمنا ہے اور خواہش ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ ہمیں مکہ مکرمہ کے دن اور راتیں نصیب کرے، مدینہ منورہ کا جینا اور مرنا اللہ ہمیں نصیب کرے۔ تو یہ اللہ کے نبی کی دعا ہے، اللہ نے اس دعا کو قبول کیا۔ اس کے بعد ایک دوسری دعا جو اللہ کے نبی ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے کی، اس کا ذکر سورۃ ابراہیم آیت نمبر 41 میں ہے، اور یہ اللہ کے نبی ابراہیم علیہ السلام کی وہ دعا ہے جو 24 گھنٹے پوری دنیا میں کہیں نہ کہیں پڑھی جاتی۔ اس دعا کو اللہ نے ایسی مقبولیت دی، ایسی مقبولیت دی، قبولیت عام سے نوازا، پوری دنیا میں 24 گھنٹے کہیں نہ کہیں یہ دعا پڑھی جاتی ہے، اور یہ دعا ابراہیم علیہ السلام کی ہے۔ 13واں سپارہ ہے سورۃ ابراہیم آیت نمبر 41۔ رب اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ یہ اللہ کے نبی ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے۔ آج کون مسلمان ہے جو نماز پڑھے، اتحیات میں بیٹھے، سونے نبی پہ درود پڑھے اور اس کے بعد ربی جعلنی نہ پڑھے؟ سارے مسلمان نمازی بھائی یہ دعا خاص طور پر پڑھتے ہیں۔ عزیز بھائیوں، بچے کو جب نماز یاد کروائی جاتی ہے تو آخر میں یہ دعا پڑھائی جاتی ہے، ربی جعلنی مقیم الصلاۃ، اے اللہ مجھے نمازی بنا دے۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ آج تو ہم پڑھ رہے ہیں نا، یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے، یہ انہوں نے اللہ سے دعا کی تھی۔ ایک نبی ہو کر اتنی عاجزی، نبی تو ہوتا ہی نمازی ہے، نبی تو ہوتا ہی متقی ہے، نبی تو ہوتا ہی کائنات میں اپنے زمانے میں سب سے عظیم ترین نبی نے تو کبھی اللہ کی نافرمانی کی نہیں ہوتی۔ نافرمانی کرنا تو دور کی بات ہے، اللہ کے نبیوں کے دل اور دماغ میں کبھی نافرمانی کا خیال بھی نہیں آتا، لیکن عاجزی کی انتہا دیکھیں، کیا کہہ رہے ہیں؟ نمازی ہونے کے باوجود بھی ہم بے نمازی ہو کر بھی یہ دعا نہیں پڑھتے کہ اللہ ہمیں نمازی بنا دے۔ وہ نمازی تھے پھر بھی اللہ سے دعا کرتے تھے، یہ عاجزی کی انتہا ہے۔ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، اللہ کے نبی اللہ سے کہہ رہے ہیں، ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں اے اللہ مجھے نمازی بنا دے، ومن ذریتی، اور اللہ میری اولاد کو بھی نمازی بنا دے۔ آج ہماری اولادیں بے نمازی ہیں، اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ آج ہم نے اپنی اولاد کے لیے خیر کی دعائیں مانگنا چھوڑ دی۔ اولاد کو گالیاں دینا ہمارا معمول ہے، بچوں کو بد دعائیں دینا والدین کا معمول ہے، تو بچے پھر عزیز بھائیوں ٹک ٹاک پر بے حیائی اور فحاشی پھیلائیں گے اور کیا کریں گے؟ والدین کے ذمہ کام ہے کہ وہ اپنی اولاد کے لیے دعا کریں، چاہے وہ پاکستان میں ہو یا مکہ مدینے میں ہو۔ والدین کی ذمہ داری ہے وہ ہر نماز کے بعد بچوں کے لیے دعا کریں اور اللہ سے مانگیں، بار بار اللہ سے دعا کریں، اے اللہ ہماری اولاد کو نمازی بنا دے۔ آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں، ایک نہ ایک دن ایسا آئے گا آپ کی دعا عرش الہی تک پہنچے گی، قبولیت پر فائز ہوگی، اللہ آپ کے بیٹوں کو نماز کا پابند بنائیں گے۔ یہ اللہ کے نبیوں کی سنت ہے، اپنی اولاد کے لیے دعائیں کرنا۔ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، اے اللہ مجھے نمازی بنا دے، ومن ذریتی، میری اولاد کو بھی نمازی بنا دے۔ ربنا وتقبل دعا، اے اللہ میری دعا کو قبول کر لے۔ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں اللہ قیامت کا دن جب تیری عدالت قائم ہو، ترازو لگایا جائے، تمام مومنوں کو، میرے والدین کو بھی اور مجھے بھی اللہ اس دن بخش دینا۔ نبی کا تو گناہ ہوتا ہی نہیں، اللہ کے نبی تو نافرمانی کے قریب جاتے ہی نہیں، لیکن عاجزی دیکھیں،
تقویٰ دیکھیں، گناہ ذمے ہے ہی نہیں، لیکن اللہ سے دعا کر رہے ہیں اللہ جب قیامت کا دن آئے گا تو مجھے بخش دینا، گناہ کیے ہی نہیں، پھر بھی کہہ رہے ہیں اللہ مجھے معاف کر دینا۔ ہم نے کوئی گناہ چھوڑا ہی نہیں، پھر بھی ہم اللہ سے معافی نہیں مانگتے۔ انہوں نے گناہ کیا ہی نہیں، پھر بھی اللہ کا اتنا ڈر ہے کہ اللہ مجھے قیامت کے دن معاف کر دینا، اور ہم نے کوئی گناہ چھوڑا ہی نہیں، پھر بھی اللہ سے معافی نہیں مانگتے، استغفار نہیں کرتے۔ عزیز بھائیو، یہ تکبر ہے، یہ غرور ہے، یہ شیطانی حرکت ہے کہ گناہ بھی کریں، شرمندہ بھی نہ ہو، گناہ بھی کریں، توبہ بھی نہ کریں، گناہ بھی کریں، معافی نہ مانگیں، گناہ بھی کریں، عاجزی نہ کریں۔ یہ تو شیطان کی حرکت ہے، غرور کر کے، تکبر کر کے، نافرمانی کر کے آج تک اللہ کی لعنت کا مستحق بنا ہوئے، اللہ سے معافی نہیں طلب کی۔ مومن کا یہ شیوا نہیں، مسلمان کی یہ عادت نہیں، مومن کا یہ شیوا ہے، مسلمان کی یہ عادت ہے کہ اس سے اگر کبھی غلطی ہو جائے تو اللہ سے معافی مانگتا ہے اور آنسو بہاتا ہے، استغفار کرتا ہے۔ تو عزیز بھائیو، ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد کے نمازی ہونے کی اللہ سے دعا کی، اللہ نے دعا کو قبول کیا۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا۔ اے نبی اسماعیل کا ذکر تو کریں جن کے لیے ان کے والد ابراہیم نے دعائیں مانگی تھیں کہ اللہ میرے بیٹے کو نمازی بنا دے، تو اللہ کہتے ہیں نبی اسماعیل کا ذرا واقعہ سنائیں ہاں لوگوں کو، اور یہ بھی بتائیں انہو کان صادق الوعد، وہ اللہ کا بڑا سچا نبی تھا۔ اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی اللہ میرے بیٹوں کو نمازی بنا دے، تو اسماعیل علیہ السلام کیسے نمازی بنے، کتنے پکے نمازی تھے، اللہ نے تعریف کی۔ وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا۔ اللہ کہتے ہیں میرا نبی اسماعیل صرف نمازی نہیں تھا بلکہ اپنے اہل خانہ کو زکوٰۃ دینے کا اور نماز پڑھنے کا حکم کرتا رہتا تھا۔ اللہ کہتے ہیں وہ صرف خود نمازی نہیں تھے، اپنے اہل خانہ کو بھی نماز کی انہوں نے تلقین کی۔ پیچھے باپ کی دعائیں تھیں اللہ میری اولاد کو نمازی بنا دے، اور اولاد کیسی تھی، وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ، اللہ کہتے ہیں وہ تو نماز پڑھنے کا حکم دینے والے تھے۔ وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا، وہ تو اللہ کے ہاں بڑے پسندیدہ تھے۔ جب باپ دعا کرے بیٹوں کے لیے تو بیٹے نیک ہوتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے اولاد کے لیے دعائیں کیں تو اولاد کتنی نیک بن گئی، اللہ کہتے ہیں وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا، اسماعیل علیہ السلام تو اللہ کے ہاں پسندیدہ تھے، اللہ کو بڑا پیار تھا ان سے۔ ابراہیم علیہ السلام کی ایک تیسری دعا، عزیز بھائیو، سورۃ البقرہ 128 نمبر آیت میں اس دعا کا اللہ نے ذکر کیا۔ ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ ربنا، یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعائیں ہیں، عاجزی دیکھیں، اے ہمارے رب، وَجَعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ، اے اللہ مجھے بھی اپنا فرما بردار بنا دے۔ اب ابراہیم علیہ السلام اللہ کی زمین پر اپنے دور میں سب سے زیادہ اللہ کے فرما بردار تھے، اللہ کے عظیم نبی ہیں، جد الانبیاء ہیں، خلیل اللہ ہیں۔ ہم سے تو اللہ ناراض ہے، ہم نے کبھی اللہ سے دعا ہی نہیں کی کہ اللہ ہمیں ایسا بنا دے کہ تجھے پسند آ جائیں، اے اللہ ہمیں اپنا فرما بردار بنا دے۔ ابراہیم علیہ السلام تو ہے ہی فرما بردار تھے، لیکن پھر بھی دعا کر رہے ہیں ربنا وجعلنا مسلمین لک، اے اللہ مجھے اپنا فرما بردار بنا دے۔ ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک، اے اللہ میری اولاد میں سے بھی، میری نسلوں میں سے بھی بڑی تعداد ایسی پیدا کر جو تیری فرما بردار ہو۔ اب اللہ نے دعا کیسے قبول کی؟ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہزاروں نبی پیدا ہوئے۔ دعا کیا کی تھی؟ وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ، اے اللہ میری اولاد میں سے بھی اپنے فرما بردار پیدا کر۔ تو اللہ نے کتنے فرما بردار پیدا کیے؟ جو فرما برداروں کے بھی سردار ہیں، فرما برداروں کے بھی امام ہیں،
یعنی نبی پیدا کیے ابراہیم علیہ السلام کی نسلوں میں اللہ نے، اور ہزاروں کی تعداد میں. یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے. آگے کہنے لگے وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا، اے اللہ ہمیں یہ اپنے گھر کی اپنی عبادت کے ہمیں طریقے سکھا دے. وَتُبْ عَلَيْنَا، اے اللہ ہماری طرف رجوع کر. إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، بے شک تو توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے. اس کے بعد اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایک اور دعا، اس کا سورۃ ابراہیم آیت نمبر 36 اور آیت نمبر 35 اور 36 میں اس دعا کا ذکر ہے. وَجُنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ. کتنی پیاری دعا ہے. اپنی اولاد کے عقیدے کی فکر کریں، یہ اللہ کے نبیوں کی سنت ہے. ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی وَجُنُبْنِی، اے اللہ مجھے بھی، وَبَنِیَّ اور میرے بیٹوں کو بھی، أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ، اے اللہ ہمیں بتوں کی پوجا سے، اپنے سوا کسی اور کی پوجا اور عبادت سے اے اللہ ہمیں محفوظ رکھنا. یا اللہ ہمیں اپنی عبادت پر قائم رکھنا، توحید پر سلامت رکھنا. اے اللہ اپنی توحید پر ہی زندہ رکھنا، اپنی عبادت میں ہی اللہ ہمیں موت نصیب کرنا. یہ کتنی پیاری دعا ہے ابراہیم علیہ السلام کر رہے ہیں. وَجُنُبْنِی وَبَنِیَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ، اے اللہ مجھے بھی اور میرے بیٹوں کو بھی اپنے علاوہ کسی اور کی عبادت اور پوجا سے محفوظ رکھنا. یہ دعا یہ اللہ کے نبیوں کی سنت ہے. اپنی اولاد کے عقیدے کی بھی فکر کیا کریں اور دیکھ لیا کریں. آپ کے بیٹے اللہ کے سوا کسی کو حاجت روا تو نہیں کہتے، مشکل کشا تو نہیں کہتے، داتا تو نہیں کہتے، دستگیر اور غریب نواز تو نہیں کہتے، غوث اعظم اور فریاد سننے والا تو نہیں کہتے. آپ کے بیٹے اولاد لینے کے لیے، رزق لینے کے لیے، شفا لینے کے لیے کسی اور کے سامنے جھولی تو نہیں اٹھاتے، ہاتھ تو نہیں اٹھاتے. دیکھ لیا کریں آپ کے بیٹے اللہ کے سوا کسی کو رکوع تو نہیں کر رہے، اللہ کے سوا کسی کو سجدہ تو نہیں کر رہے. اگر اللہ نہ کرے آپ کی اولاد میں شرک پایا گیا، آپ کے بیٹوں یا بیٹیوں نے اللہ کے سوا کسی کے سامنے جا کے اپنی جبین کو جھکا دیا، تو یاد رکھیں اس جرم میں آپ بھی برابر کے شریک ہوں گے. قیامت کے دن آپ کو جواب دینا پڑے گا، اس لیے کہ اولاد کی تربیت والدین کی ذمہ داری ہے. یہ اسی ذمہ داری کا ثبوت ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اللہ سے دعا کر رہے ہیں وَجُنُبْنِی وَبَنِیَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ، اے اللہ مجھے بھی میری اولاد کو بھی اپنے سوا کسی اور کی عبادت کرنے سے محفوظ رکھنا. یا اللہ ہمیں اپنی عبادت کرنے کی توفیق دینا، ہمیں اپنی عبادت پر عقیدہ توحید پر زندہ اور سلامت رکھنا، اپنی عبادت اور اپنے اسی خوبصورت عقیدے پر ہمیں موت نصیب کرنا. یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعائیں ہیں. اس کے بعد اللہ کے نبی ابراہیم علیہ السلام کی ایک اور دعا سورۃ البقرہ آیت نمبر 126 میں وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ. یہ کتنی پیاری دعا ہے. یا اللہ یہ جو جہاں پر میں نے اپنی بیوی اور اپنے بیٹے کو تیرے حکم پر لا کے بسایا ہے، اے اللہ یہاں پر رہنے والوں کو پھلوں میں سے وافر رزق عطا کرنا. وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ. یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے. یا اللہ مکہ مکرمہ میں رہنے والوں کو پھلوں کا وافر رزق عطا کرنا. جو لوگ حج کے لیے گئے ہیں، عمرے کے لیے گئے ہیں، اللہ ان کو پھر لے جائے. جو نہیں گئے اللہ ان کو بھی بار بار حرمین شریفین کی حاضری نصیب فرمائے. مکہ مکرمہ میں جانے والے جانتے ہیں، جو وہاں سے آئے ان سے پوچھ کر دیکھ لیں، اللہ کی زمین پر سب سے زیادہ اور سب سے پہلے اگر کسی بستی اور شہر میں پھل میسر ہے تو وہ مکہ مکرمہ ہے. مکہ مکرمہ میں ہر قسم کا پھل موجود ہے، سب سے اعلیٰ قسم اور نسل کا پھل موجود ہے اور وافر مقدار میں موجود ہے. رمضان کا عمرہ ہو یا کعبۃ اللہ کا حج ہو، 40 لاکھ تک بھی اگر مسلمانوں کی تعداد پہنچ جائے، مکہ مکرمہ کی منڈیوں سے نہ کھجور ختم ہوتی ہے نہ پھل ختم ہوتا ہے. کھانے والے کھا کے 1 مہینہ 40 دن پیٹ بھر کے مکے سے واپس آتے ہیں، لیکن اللہ جانتے وہاں پھلوں میں کمی نہیں آتی. اللہ تعالیٰ پھلوں میں ایسی برکت دیتے ہیں کہ پھلوں میں کمی نہیں آتی. یہ اللہ کے نبی کی دعا ہے، یہ خلیل اللہ کی دعا ہے، یہ جد الانبیاء کی دعا ہے. وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ. اے اللہ مکہ مکرمہ میں رہنے والوں کو پھلوں کا وافر رزق عطا کرنا. اللہ سے دعا ہے
اللہ ہمیں انبیاء کرام علیہم السلام کی سیرت اس کا مطالعہ کر کے نبیوں کے نقش قدم پر ان کا منہج، ان کا نظریہ اور ان کا عقیدہ اپنا کر اللہ ہمیں زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خوبصورت عقیدہ جو نبیوں کا تھا، جو نظریہ اور منہج اللہ کے نبیوں کا تھا، جو عقیدہ اللہ نے قرآن میں بیان کی ہے، اسی پر اللہ ہمیں بھی ہماری نسلوں کو بھی سلامت رکھے، اور اسی عقیدے اور منہج پر اللہ ہمیں ایمان کی حالت میں موت نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔